اللہ کا وعدہ ہے رمضان میں جو یہ تسبیح پڑھ کر اولاد مانگے بیٹا مانگے میں دوں گا۔ میں نے یہ تسبیح رمضان میں پڑھی، اللہ نے جڑواں اولاد سے نوازا، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور قبولیت دعا کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ دلوں کو صاف کرنے، گناہوں کی معافی پانے اور نیکیوں کے انعامات حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، اور خاص طور پر اس مہینے میں کی جانے والی ہر نیکی کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں کہیں گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر لفظ کی تلاوت، ہر ذکر اور ہر دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کو برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسی ببرکت مہینے میں ایک خاص تسبیح ہے جسے اللہ تعالیٰ اتنی محبت اور پسند فرماتے ہیں کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس تسبیح کے ذریعے مجھ سے اولاد، رزق یا کوئی بھی جائز حاجت مانگے گا تو میں اسے عطا کر دوں گا۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اولیاء کرام اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے وظائف میں شامل ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اس کے اثرات دیکھے اور اللہ کی طرف سے خوشخبریاں سنی۔ اس تسبیح کی تاثیر ایسی ہے کہ جو بھی اسے دل و جان کے ساتھ رمضان کے ببرکت لمحات میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ فوراً اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور وہ چیز جو بندہ طلب کر رہا ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر بے اولادی کی آزمائش، بچوں کے مسائل یا رزق کی کمی کے لیے یہ تسبیح بہت ہی مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے سچے دل سے اس عمل کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور انہیں خوشخبری عطا کی۔ یہ وہی برکتیں ہیں جو بزرگان دین اور اولیاء کرام کے تجربات میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں اس تسبیح کو روزانہ افطار سے پہلے اور سحری کے وقت باقاعدگی سے پڑھیں۔ دل سے دعا کریں، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے نیکی، سکون، خوشحالی اور اولاد کی برکت مانگیں۔ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجات کو ہر ممکن طریقے سے پورا کرنے والا ہے۔ یہ عمل نہ صرف روحانی سکون عطا کرتا ہے بلکہ زندگی میں حقیقی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں اور خوشخبریاں خود بہت سامنے آنے لگتی ہیں۔ تو ناظرین، رمضان کا مہینہ سال میں صرف ایک بار آتے ہے، اس لیے اس کی قدر کریں، اس تسبیح کو اخلاص اور تسلسل کے ساتھ پڑھیں اور اپنی زندگی کی ہر جائز حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائیں گے جس کی آپ کو حقیقی طلب ہے۔ یہ تسبیح ایسی ببرکت تسبیح ہے جو اللہ کے ولیوں کی بتائی ہوئی تسبیح ہے، اور جو کوئی بھی بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں دل و جان کے ساتھ اسے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دل کی مرادیں پوری فرماتے ہیں، چاہے وہ اولاد مانگنا ہو یا کوئی جائز حاجت ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے فوراً اثر دکھاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہن نے بتایا کہ جب اس نے اس تسبیح کے بارے میں اسے بتایا گیا کہ رمضان میں اس تسبیح کی فضیلت عام دنوں کے مقابلے میں کہیں گنا بڑھ جاتی ہے، تو اس نے رمضان کے مہینے میں باقاعدگی کے ساتھ خاص طور پر سحری کے وقت یہ تسبیح پڑھنا شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ایسا کرم فرمایا کہ اسے جڑواں اولاد سے نوازا گیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، تقریباً 6-7 سال ہو چکے تھے، مگر اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ کئی کوششیں کی لیکن کامیابیاں نہیں ملی۔ لیکن جب انہوں نے رمضان المبارک میں یہ تسبیح پڑھنا شروع کی اور سحری کے بابرکت وقت کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانیاں دور کی اور انہیں اپنی رحمت و فضل سے جڑواں اولاد کی خوشخبری دی۔ تو سحری کا وقت اتنا خاص اور بابرکت ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے حضور پکار کر فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مجھ سے مانگنا چاہتا ہے؟ کیا کوئی ہے بے اولاد؟ کیا کوئی تنگ دست ہے؟ جو مانگے گا میں عطا کروں۔ اور اسی وقت جب بندہ دل و جان سے اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور زندگی کے اہم مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف اولاد کے مسئلے کے لیے بلکہ رزق، سکون، گھریلو خوشیوں اور ہر جائز حاجت کے لیے بھی بیاد مؤثر ہے۔ تو اس لیے ناظرین، رمضان کے ببرکت لمحات میں افطار اور سحری کے وقت اس تسبیح کو دل و جان کے ساتھ پڑھیں، اخلاص کے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں اور یقین کریں کہ وہ اپنی قدرت سے ہر بندے کی حاجت پوری فرماتے ہیں۔ بے اولادی، رکاوٹیں، مالی پریشانیاں اور دل کے سکون کے مسائل اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے دور فرماتے ہیں اور زندگی میں خوشخبریاں خود بخود نمودار ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح اس عمل کو اختیار کرنے والے ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور زندگی میں ببرکت مواقع آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کے اس مہینے کی قدر کریں اور اس تسبیح کو باقاعدگی اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی وہ خوشخبریاں آئیں گی جو آپ کے دل کی مرادیں پوری کریں گی۔ وہ تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے سحری کے وقت یا افطاری سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے۔
کیونکہ دونوں کا دعا کی قبولیت کے لیے بہت ہی بابرکت اور مؤثر ہیں۔ اور اس تسبیح میں چھوٹی سی صورت شامل ہے، سورہ اخلاص، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ وہ ایک ہے، کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود کفیل ہے اور کسی کے سہارے کے محتاج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس صورت کو دل سے اور اخلاص کے ساتھ کسی بھی جائز حاجت کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اگر رزق تنگ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی دور فرماتے ہیں اور اپنے خزانوں سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اگر اولاد کی نیت سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی ذاتی خود کی اولاد عطا فرماتے ہیں اور حتیٰ کہ جڑواں اولاد سے بھی نواز دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بہن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑواں اولاد سے نوازا، تو اسی طرح آپ بھی دل، یقین اور محبت کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کریں۔ اسے کم از کم 200 مرتبہ پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت اتنی برکت والی ہے کہ جو بھی روزانہ 200 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز حاجت پوری فرماتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ، 11 بار یا جتنا پڑھنا چاہیں، درمیان میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دل کی گہرائی سے دعا کریں اور یہ عمل سحری کے وقت یا افطاری سے پہلے کسی بھی ایک وقت میں کریں جو آپ کے لیے آسان ہو۔ دل سے مانگیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جڑواں اولاد سے نوازے گا، بیٹوں سے نوازے گا۔ جن کے بیٹے یا اولاد نہیں ہیں وہ بھی عمل کریں، یقین رکھیں کہ خوشخبری ضرور ملے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے ہر رکاوٹ دور فرمائیں گے۔ تو دل سے دعا ہے کہ یا اللہ میری وہ تمام بہنیں اور بھائی جو بے اولاد ہیں، رمضان کی برکت سے انہیں خوشخبری عطا فرما۔ یا اللہ جو برسوں سے اولاد کے منتظر ہیں، انہیں اپنی رحمت سے اولاد دے، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اور جن کے رزق میں کمی یا مشکلات ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ہر پریشانی آسان فرما اور اپنی رحمت اور فضل سے زندگی میں خوشیاں اور سکون نازل فرما، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں تاکہ جو بھی وظیفہ اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دل کی مراد پوری فرمائے اور یہ رمضان آپ کے لیے خوشیاں بن کر لوٹے، آمین۔